نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ آپ سب احباب درگاہ لابا شریف پر عید نماز ادا کرنے والوں کو اور باقی سب دوستوں کو جو جہاں جہاں بستے ہیں ان سب کو دلی عید مبارک۔ آج بڑا ہی بابرکت دن ہے اور دعا ہے کہ اس دن کی برکتیں، رحمتیں اور سعادتیں ہم سب کو نصیب کرے۔ اس دن کو بہت اہم نسبت حاصل ہے حج کے ساتھ کہ ان دنوں میں حجاج اکرام مکہ مکرمہ پہنچ کر عرفہ، منہ، مزدلفہ میں حاضری دے کر حج کے ارکان ادا کریں گے، پھر طواف زیارت کریں گے، قربانی کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی اس بابرکت دن کی رحمتوں سے نوازے۔ تو ہم اور آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی اور سنت میں اس دن قربانی کرتے ہیں، تو جن احباب پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ضرور یہ بھی دھیان رکھیں کہ ہم اس بابرکت دن اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، سب احباب کے ساتھ، سب لوگوں کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ محبت اور پیار سے ملیں اور اپنے دل سے کدورتیں، کثافتیں اور ناراضگیاں ختم کر دیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان انسانوں کو پسند کرتا ہے جو اپنے دل سے کدورتیں دور کر دیتے ہیں، بوجھ ختم کر دیتے ہیں اور اپنے دل کو مزکہ اور مصفیٰ بنا دیتے ہیں۔ ہم اور آپ تو بطور خاص طریقہ اہل نقشبندیہ سے وابستہ ہیں اور ذکر کرنے کی ہمیں ہمیشہ تاکید کی جاتی ہے۔ ہم پر تو یہ بطریقہ اولیٰ یہ چیز لازم ہے کہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں، اور اس بابرکت دن ہم ضرور جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کا ضرور دھیان رکھیں۔ اور جو بھی ہم قربانی کریں یا جو بھی ہمارے پاس کھانے پکانے کی چیز تیار ہو تو ان میں اپنے پڑوسیوں کو، ضرورت مند لوگوں کو، غریبوں کو ضرور یاد رکھیں، تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی۔ اس دن ہم سب یہ دھیان رکھیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم گزاریں۔ ویسے بھی ہمیشہ یہ دھیان رہنا چاہیے کیونکہ یہ اولاد ہمارے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے اور سعادت بھی ہے، تو اپنے اس ذمہ داری سے ہم بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ بچے پیدا کرتے وقت تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں اور ساتھ میں ہم مٹھائیاں بانٹتے ہیں، لیکن پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کی ذمہ داریاں سر پر آن پڑتی ہیں اور ان کی تربیت کا مرحلہ آتا ہے، ان کو سکھانے کا مرحلہ آتا ہے، تو ہم اس سے بعض اوقات جی چراتے ہیں، اس سے دامن بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بالکل ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اور ہمارے معاشرے میں بطور خاص یہ تو بہت یہ ایک کمزوری پائی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اوروں پر انحصار کرتے ہیں کہ بھائی یہ مدرسے میں گیا ہے، یہ اسکول میں گیا ہے، یہ استاد کے پاس کیا ہے، یہ وہ اس کو سکھائے گا۔ تو جتنے فقراء اہل ذکر جماعت ہیں ان کو یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کسی مدرسے کے استادوں کی یا کسی اسکول کے استادوں کی ذمہ داری نہیں ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ بھی ہم سب کو سیکھ لینا چاہیے کہ بچے ہمارے لیکچر اور تقاریر سے فائدہ مند متاثر نہیں ہوتے، فائدہ حاصل نہیں کرتے، وہ ہمارے اپنے عمل سے سیکھتے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے والدین کا احترام کر رہے ہیں، ان کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کا دھیان کر رہے ہیں، تو یہ بچے پھر کل ہمارا بھی دھیان رکھیں گے۔ اگر ہم مہمانوں کا کھلے دل سے استقبال کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان کے جانے کے بعد بھی ان کو اچھے کلمات سے یاد کرتے ہیں، اچھے نام سے یاد کرتے ہیں، تو پھر یہ ہمارے بچے بھی کل مہمانوں کا اسی طرح اچھی طرح استقبال کریں گے اور ان کے لیے اچھے کلمات کہیں گے۔ اگر ہم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی شادی غمی میں شامل ہوتے ہیں،
تو پھر یہ کل ہمارے بچے بھی ہمیں دیکھ کر وہ بھی پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے۔ اگر ہماری زبان پر میٹھے الفاظ آتے ہیں اور ہم غصے میں بھی اپنے زبان کو قابو میں رکھتے ہیں، اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہیں اور درست گفتگو کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ بچے بھی کل کلا اسی طرح سے عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم کہیں کہ ہم تو بچپن میں جوانی میں جو چاہے وہ کرتے رہیں، وہ اور ہمارے بچے ہمیں دیکھتے رہیں اور پھر ہم سارا بوجھ بچوں پر ڈالیں کہ ان کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہمیں طریقہ کار درست کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ تو آج بچوں کا دھیان رکھیں، بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں اور بچوں کو تفریح کرائیں، اچھی جگہوں پر اگر لے جا سکتے ہیں تو کیوں نہیں اپنے فیملی کو لے جائیں، اپنے بچوں کو لے جائیں، تو اس سے یقیناً بچے خوش ہوں گے۔ اور آپ کو تو پتہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام جن کی محبت میں آج کی عید ہم منا رہے ہیں، وہ بچوں سے کتنی شفقت فرماتے تھے اور کتنا پیار دیتے تھے۔ تو یہ ہم اور آپ کے اندر یہ وصف پیدا ہونی چاہیے، اور بچوں کو نماز کے دوران بھی ہم اہمیت دیں۔ بچے نماز میں کھڑے ہیں تو ان کو وہاں کھڑا رہنے دیں، اس کے بجائے کہ ہم ان کو وہاں سے کھینچ کر ادھر ادھر کریں، جس سے بچوں کی طبیعت پر، ان کی نفسیات پر برا اثر پڑتا ہے۔ اور یہ عادتیں ہمارے اندر بخوبی پائی جاتی ہیں کہ بچے کو جہاں بھی دیکھا تو ایسے سمجھ میں آئے گا کہ جیسے یہ کوئی انسان نہیں ہے، کوئی کرسی ہے، کوئی ٹیبل ہے یا کوئی پنکھا ہے جس کو ہم ہٹانا چاہیں تو ہٹا سکتے ہیں۔ تو یہ طبیعت ہمیں درست کرنے کی سخت ضرورت ہے، اور بچوں کو بہترین تعلیم دلوائیں اور ان کو اچھے سے اچھی تعلیم دلوائیں تاکہ یہ اپنی عملی زندگی میں کامیاب ہو سکیں۔ اور والدین اگر بچوں کو کوئی ہنر بھی سکھا دیتے ہیں تو سبحان اللہ، یہ تو نور علی نور ہو جائے گا۔ تو یہ بچے کل کلا پڑھ لکھ کر اپنے ہنر سے اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں گے۔ تو آج کا دن بابرکت دن ہے، ہماری دعا ہے کہ اس بابرکت دن کے صدقے میں ہم سب کی مشکلات آسان ہوں، جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفا دے، اور جو مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکلات اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، دعا ہے کہ اس میں بہتری آئے اور ہم اور آپ بھی سیاسی حالات سے باخبر رہیں، لیکن کبھی بھی سنی سنائی باتوں پر بغیر تحقیق کے ہم یقین کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہ ہوں۔ ہم اپنے دماغ کو استعمال کریں، اپنے سوچ کو استعمال کریں، اور صرف دل لگی کے لیے، ہم گپ شپ کرنے کے لیے اور اپنے بڑے بول سنانے کے لیے سیاست کو ہم اپنے میدان، اپنے طبعی میلان کا میدان بنا دیتے ہیں۔ تو اس کے بجائے ہم حقائق کو سمجھیں، اپنے چیلنجز کو سمجھیں، اور اپنے جو بھی الیکشن کا دور آتا ہے تو ضرور اپنا ووٹ استعمال کریں، اور درست طریقے سے ووٹ استعمال کریں، اور سوچ سمجھ کر کے ووٹ استعمال کریں۔ صرف نفرت، غصہ یا کسی کو کمتر دکھانے کے لیے نہیں، اپنے فائدے کو دیکھیں، اپنے بچوں کے فائدے کو دیکھیں، اپنے قوم کے فائدے کو، ملک و ملت کے، صوبے کے اور پاکستان کے فائدوں کو دیکھیں، اس کو مد نظر رکھ کر آپ ووٹ استعمال کریں، تو یقیناً اس سے ہمارے ملک میں بہتری آئے گی۔ باقی اس دن کی لیے آپ کو دلی عید مبارک، اور سب کو یہ گزارش ہے کہ واپس گھروں کو جائیں تو اپنے سب گھر والوں کو، خاندان کو ہماری طرف سے دلی عید مبارک پیش کریں۔ دعا ہے کہ ایسی عیدیں اللہ تعالیٰ زندگی میں بار بار آپ کو نصیب کرے، اور دعا ہے عالم اسلام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ جذبہ پیدا کرے کہ وہ علم سے محبت کریں، تحقیق سے، سائنس سے اور سائنسی تحقیقات کے اندر آگے بڑھیں، اور ان چیزوں میں ہمارے اندر بڑی کمی پائی جاتی ہے۔ دعا ہے کہ عالم اسلام اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے سعی شروع کر دے، اور ہماری دعا ہے کہ پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ اپنے رحم کی نظر فرما دے، سب انسانوں پر رحم کی نظر فرما دے، سب جہانوں پر رحم کی نظر فرما دے، سب کی مشکلات دور فرما دے۔ تو یہ گرمی کا موسم ہے، تو یہ گھومتے پھرتے ہوئے ضرور دھیان رکھیے گا کہ گرم موسم میں اپنے آپ کو تکلیف میں مت ڈالیے گا، بچوں کو تکلیف میں مت ڈالیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی گرمی کی وجہ سے تکلیف پہنچے، طبیعت خراب ہو جائے، اور گوشت کا مقدار بھی حد کے اندر استعمال کریں۔ ایسا نہ ہو کہ غیر ضروری طور پر گوشت کھاتے کھاتے ہم بیمار ہی نہ ہو جائیں، کیونکہ صراط مستقیم یہی ہے کہ ہم درمیانی راستہ پر چلیں۔ تو بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سب سے گفتگو کرتے ہوئے۔
آپ بھی مجھے وہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنے یہ عاجز بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ آپ سب احباب کو، سب بزرگوں کو، سب نوجوانوں کو، سب خواتین اور بچیوں اور بچوں کو، لڑکے اور لڑکیوں کو ہماری طرف سے دلی عید مبارک۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔